اور اگر کسی سے حسد ہو جائے، کوئی کہے گا بھائی میں کیا کروں، میری تو مجبوری ہے، مجھے فلاں اچھا ہی نہیں لگتا، میری آنکھوں کو ہی اچھا نہیں لگتا، اس کی آواز ہی مجھے اچھی نہیں لگتی، تو اب اس کا کیا کریں؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو آپ کو اچھا نہیں لگتا نا، جس سے حسد ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کریں. اس کو نہیں پتا، آپ اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو ترقی عطا فرما. حمزہ ٹھیک ہے، یا اللہ اس کو عروج عطا فرما. اب نفس اندر سے برا بلا بول رہا ہوگا، کر تو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نفس سے جہاد کر کے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا. اچھا، اس کی غیر موجود میں کہیں پہ اس کی بات نکلی، پہلے کیا تھا؟ بات کو گھماؤ. اب کہیں یار یہ بندہ ہے بہت اچھا آدمی، اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے. 4 لوگوں کے درمیان آپ نے کہا، آپ 2-4 بار یہ کریں گے، اس سے جو آپ کے دل میں حسد تھا، اللہ تعالیٰ اس حسد کو محبت سے بدل دے. ہمارے یہاں ایک اور فلسفی پائے جاتے ہیں ہر گلی کے اندر. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، میں کیا کروں؟ ارے اللہ کے بدلے آقا کی امتی کو آپ کہہ رہے ہو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. میرا ایک اصول ہوتا ہے ہمیشہ لائف میں، زندگی میں، آپ لوگوں کو بھی نفع ہوگا، کہ وداؤٹ اینی ریزن کسی سے آپ نے نفرت نہیں کرنی. اہل دل تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ریزن ہو تب بھی نفرت نہیں کرنی. لیکن آپ بدگمانی کیوں کریں؟ بھئی مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، اس سے پیار نہیں کروں گا. یہ کیا ہے؟ جب تک آپ کو حتماً قطعاً کچھ پتہ نہ چل جائے تو آپ بدگمانی نہ کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو. کس سے بچو؟ بولیں ذرا اونچی آواز سے. آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ کتنا ہم بدگمانی کرتے ہیں. قرآن میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو. ہم تجسس کرتے ہیں. حدیث میں فرمایا گیا نمیمہ سے بچو، چغل خوری سے بچو. آج ہم چغل خوری کرتے ہیں. فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، سب سے کذب بات ہے کہ جب آپ اپنے کسی بھائی سے بدگمانی کرتے ہو. آج یہ وبا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ ہمیں سکون ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہمارا دماغ چل رہا ہے دوسرے کے بارے میں. ہمیں تو تجسس سے بھی منع کر دیا گیا، ٹو میں بھی نہیں لگنا، پیچھے بھی نہیں پڑنا کہ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. بھائی اس کا معاملہ ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، مجھے اس سے کیا لینا دینا. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تجسس میں پڑھنا، ٹو میں پڑھنا، نمیمہ یعنی چغل خوری میں پڑھنا، حسد میں پڑھنا، کینہ میں پڑھنا، یہ آپ کا روحانی سسٹم پورا برباد کرتا ہے. پھر آپ کو روحانیت نہیں ملتی، پھر آپ دھوکے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. یہ تو پھر قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کتنا آپ کو ثواب ملا اور کتنا آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا گیا. تو اس لیے اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں کہ جو میرے رب نے جس کو عطا فرمایا ہے اس پر میں خوش ہوں. اور اگر کہیں پر وہ جو میں لفظ کہہ رہا تھا نا کہ سانپ سونگھ جانا، تو اگر کسی کی یہ کیفیت ہو کہ کسی کو سن کر، کسی کو دیکھ کر سانپ سونگھ جاتا ہو، تو وہاں پر اپنے نفس کے اوپر جبر کر کے ماشاءاللہ کہے، سبحان اللہ کہے. وہ 2 باتیں کہے، آپ 6 باتیں کہے، یار کیا بات ہے ماشاءاللہ، اللہ نے آپ پر کرم کر دیا، اللہ اور کرم کرے آپ کو. اب نفس مشکل کر رہا ہوگا کہ یار یہ جملے میں کیسے نکالوں. یہی تو جہاد بن نفس ہے، اسی سے تو روحانیت کا باب کھلتا ہے، اسی سے تو اطمینان، سکون اور راحت زندگی میں آتی ہے، اور آپس میں پیار آتا ہے، آپس میں محبت آتی ہے. تو ہم سب کو یہ چیز کرنی ہوتی ہے.